السلام علیکم. بہترین بیان. آج ہم انجینئر محمد علی مرزا بیان میں سنیں گے. کیا رمضان میں مرنے والے کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس کا بھی کوئی شان ہے، رتبہ ہے؟ کیا جو جمعہ کے دن جو فوت ہو جاتا ہے یا رمضان میں فوت ہوتا ہے، کیا اس کو ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے انجینئر مرزا کا بہترین بیان ہے، اور سنتے ہیں اس کی اس پوائنٹ آف ویو سے کیا رائے ہے کہ جو جمعہ کے دن مرتا ہے، رمضان میں فوت ہوتا ہے، کیا اس کو جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے؟ اب چلتے ہیں ہم بیان کی طرف اور جانتے ہیں اس بہترین بیان میں. جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں، کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے. حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے. حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مر گیا یا رمضان. خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ. آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی. تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان سب کچھ ہے. وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے، وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا. نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا. تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے، سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نہ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا. بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں. اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور دا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے. نسبت نہیں کام آئے گی. ٹھیک ہو گیا.